رحم اللہ عنکر الفاتح. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب علی اصغر مرحوم ابن غلام مرتضی اور ایک زاہدہ بانو کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کی تخلیق کو احسن تقویم پہ فائز کیا. یعنی مخلوقات انسانی تخلیق سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں ایجاد کیے طرح طرح کی مخلوقات، قسم قسم کی مخلوقات اللہ نے حیات دی. اس کے بعد ان تمام مخلوقات کو پیدا کر لینے کے بعد پھر انسانی تخلیق کو اس دنیا میں ایجاد کیا. یعنی یہ جو پہلی مخلوقات تھے وہ معمول سی خلقت تھی. یعنی اس کی کوئی ویلیوز، کوئی اقدار اتنی زیادہ نہیں تھی بنسبت اس کے کہ جو انسان کی تخلیق ہے. یعنی جو انسان کی جو تخلیق ہو رہی ہے، کہا کہ ہم اپنی ویلیوز، اپنے اقدار کو بعنوان انسان کے حساب سے ہم طریقہ بدل دے رہے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا فطرت اللہ التی فطر الناس. یہاں پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
یعنی یہاں پہ اگر خلقت کا معنی لیا جائے جو اللہ نے استعمال کیا یہاں پہ، وہاں پہ فطرت یعنی فطر کرنے کا انداز، اگر ہو بہو اس کا دوسرا معنی اگر دیکھا جائے، اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خلقت، یعنی خلقت کرنے کا انداز، یعنی جو پہلے مخلوقات تھیں اس کی خلقت کا انداز الگ تھا، لیکن یہ جو بعد میں جو اللہ نے خلقت کی، حضرت انسان کی باری آئی تو اللہ نے اپنے خلقت کا انداز بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے یہاں پہ جو خلقت ہے فعلتن کی وزن پہ آیا ہے، جو فعلتن جو مصدر ہے یہاں پہ یہ جو معنی دیتا ہے کیفیت کا، یعنی طریقہ، یعنی اسٹائل بدل دیا اللہ نے جب انسان کی باری آئی۔ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کی تخلیق احسن تقویم پہ فائز کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، لفظ انسان کہا، نہ یہاں پہ مرد کہا، نہ عورت کا نام لیا، نہ مذکر کہا، نہ مؤنث کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذکر مؤنث کا جو تعلق ہوتا ہے وہ طبیعت سے ہوتا ہے، وہ بدن سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا تعلق اللہ نے جو لیا ہے وہ انسانی فطرت سے لیا ہے۔ اب جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کہا، یعنی انسان اشرف مخلوقات احسن تقویم پہ فائز کیا، تو جب انسان کہہ دیا تو مرد و زن دونوں شامل ہو گئے، یعنی خدا کی نظر میں دیکھا جائے جو مقام مرد کا ہے وہ مقام عورت کا بھی دکھ رہا ہے نظریہ خدا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مشہور کیوں ہے کہ عورت ناقص العقل ہے؟ پھر مشہور کیوں ہے کہ ان کے ارث میں کمی کیوں کی گئی، ان کی میراث؟ یہ جو الگ مسئلہ ہے۔ پھر بہت ساری وجوہیات کہ جو انسان قاضی بن سکتا ہے وہ عورت قاضی نہیں بن سکتی، انسان مرد جج بن سکتا ہے لیکن عورت جج نہیں بن سکتی۔ یہ جو کمیاں ہیں بنسبت مرد کے، اس کی الگ وجوہیات ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو مقام مرد کا ہے وہ مقام عورت کا بھی ہے۔ اگر عورت کا مقام کم ہوتا تو یہاں پہ ارشاد فرما دیتا۔ اب وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے مشہور کیوں کر دیا عورت ناقص العقل ہے؟ مشہور یہاں سے ہوا کہ نہج البلاغہ میں امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر، جو تین چیزیں ہیں وہ ایک عورت کی خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ اب اس خطبے کا جو شان نزول ہے عزیزان اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اب قرآن میں کہہ دیا کونوا قردۃ الخاسئین، تو کیا ہر انسان بندر بن جائے گا؟ کہیں بھی کسی کے لیے القاب استعمال کر دیا جائے کہ وہ ہر تمام کے لیے وہ القاب ہے؟ تو علی علیہ السلام نے تین چیزیں گنائی تھی۔ ایک ناقص العقل، کچھ عورتیں ہیں اور کچھ عورتوں کے جو اندر کمی ہے ناقص العرض یعنی حصہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیوں عورت ناقص العقل ہے؟ جاننا چاہیے امام علی مقام نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ جب امام علی مقام کے مقابلے میں جنگ جمل ہو رہی تھی، کچھ خواتین امام کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر جنگ جمل کے بعد امام علی مقام خطبہ دیتے ہیں، کہا
کہ ناقص العقل، ان عورتوں کو کہا ناقص العقل۔ جب ناقص العقل کہا، اب عزیزان گرامی امام علی مقام کے گھرانے میں بھی تو خواتین ہیں، آیا اگر ناقص العقل عورتوں کو کہتے تو ان کے گھرانے کی عورتیں کیا ناقص العقل ہیں؟ پھر لوگ تو سوال کرتے مولا آپ کے گھرانے میں یعنی کہ آپ کی خواتین ناقص العقل ہیں، بی بی زہرا ناقص العقل ہے، جناب سیدہ جن کے لیے جناب زینب جن کے لیے لقب کہا ہے کہ جناب زینب عالمہ ہے، ایسی عالمہ جو غیر معلمہ ہے، بغیر استاد کے بغیر سکھائے ہوئے معلمہ عالمہ، تو کیا وہ جناب زینب ناقص العقل ہے؟ تو نہیں عزیزان گرامی، امام علی مقام کیا کہیں گے کہ نہیں، ہمارے گھرانے کی عورتیں ناقص العقل نہیں ہیں۔ پھر اللہ قرآن مجید میں جناب مریم کی فضیلتیں کیوں اتارا؟ تو یہاں پہ تو سوالات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو سوال ماجرا کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، آخر نتیجہ کیا ہے؟ امام سمجھانا کیا چاہتے ہیں کہ جو میرے مقابلے میں آیا تھا میں ان کو ناقص العقل سمجھتا ہوں، اور جو میرے مقابلے میں نہیں آیا تھا میں ان کو ناقص العقل نہیں سمجھتا۔ چلو آئے محمد وآل محمد پر۔ ناقص العقل ہر کسی کو نہیں، بلکہ الخاص جو شان نزول ہے اس زمانے، ہر آیت ایک شان نزول ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ کیا نہج البلاغہ میں کیا خواتین ہی کے لیے اللہ علی نے استعمال کیے تھے؟ کیا مرد نہیں تھے؟ مردوں کے لیے کیا استعمال نہیں کیے؟ آپ اٹھائیے نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات میں ارشاد ہوئے، ایک مقام میں اشارہ فرمایا مردوں کے لیے، یا اشبہ الرجال انتم لیس الرجال، اے مردوں سے ملتی جلتی شکلیں، اے نامردوں، اے نااہلو، تم جو اپنے آپ کو مرد سمجھ رہے ہو تم مرد نہیں ہو۔ تو کیا اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جائے کہ پوری دنیا میں نامرد رہتے ہیں، کوئی بھی انسان مرد نہیں رہتا؟ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ کیا اس الفاظ سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو امام نے کہا یا اشبہ الرجال، اب شان نزول دیکھیے کس مقام پہ کہا تھا، کس کے لیے کہا تھا؟ جب مقابلے جنگ ہو رہے تھے، جنگ صفین میں ہو، چاہے جنگ جمل میں ہو، چاہے کسی بھی مقام میں جنگ ہو رہے تھے، اس جنگ کے بعد اس جنگ کے درمیان جو شان نزول ہے اس مقام پہ امام علی مقام نے کہا تھا یا اشبہ الرجال۔ کن کو کہا تھا؟ اپنے سپاہیوں کو، اپنی فوجیوں کو کہا تھا تم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اگر مجھے دشمن اپنا ایک دے اور مجھ سے 10 مانگے تو میں 10 دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے۔ اس مقام پہ امام نے کہا تھا یا اشبہ الرجال۔ کیا آج پوری دنیا میں مرد نہیں ہے؟ سارے مرد عزیزان، لیکن کچھ خصوصیات کی بنیاد پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جوش نہیں ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، آپ کے وہ اندر خصوصیات نہیں ہے کہ جو آپ جنگ کر سکیں۔ اس لیے وہی ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہے اس بنیاد پہ نہیں کہ میرا بچہ خراب ہو گیا ہے، میرا بچہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس بنیاد پہ کہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے، وہ حق جان لے، اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کو پہچان لے کہ میرے اندر جو خصوصیات ہے وہ کیا ہے۔ تو عزیزان یہی فنڈامنٹل ہے۔ انسان اللہ نے کہا اشرف المخلوقات، احسن تقویم کے فائز کیا، پھر یہ شک نہیں رہ جاتا کہ مرد و زن میں کوئی توازن میں کوئی کمی ہے۔ جو مقام اللہ کی نظر میں مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟
اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مبہمات، ایک شبہات جو خواتین کے سلسلے میں ایک یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے جنت میں مردوں کا جو مقامات گنایا جاتا ہے، مردوں کے لیے یہ، مردوں کے لیے یہ، مردوں کے لیے یہ، پھر سوشل میڈیا پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے 72، ہمارے لیے یہ، ہمارے لیے یہ، پھر سوال پلٹ کر پھر کیا جاتا ہے پھر یہ آپ کی عورتوں کے لیے کیا ہے، آپ کی خواتین کے لیے کیا، پھر سوال کا کوئی جواب نہیں رہ جاتا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا بھی فنڈامنٹل ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا فنڈامنٹل ہے؟ مرنے کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا کہ جو انسان کی صفات گنائے جاتے ہیں، انسان کے لیے یہ، انسان کے لیے یہ، کیا اللہ نے خواتین کے لیے کچھ نہیں رکھا؟ عزیزان گرامی، کیا اللہ نے خواتین کے لیے کچھ نہیں رکھا؟ کیوں؟ عزیزان گرامی، جو صفت اللہ نے جنت میں جو مقام مردوں کے لیے رکھا ہے، وہی مقام عورتوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ اگر کہا کہ مردوں کے لیے حوریں تو عورتوں کے لیے بھی حوریں، لیکن سمجھنے میں فرق ہے۔ میں نے کہا تھا تمثیلات کے ذریعے سے حوروں کو اللہ نے سمجھایا تھا، لیکن بعنوان طبیعت ہم نے حوروں کو سمجھا۔ اگر بعنوان فطرت سمجھا ہوتا حوریں کیا ہیں تو ہم کو حوریں سمجھ میں آتے۔ تو عزیزان گرامی، فنڈامنٹل ہمیں یہ سمجھنے کا ہے کہ ہم کس عنوان سے سمجھ رہے ہیں۔ آیا بعنوان بدن سمجھ رہے ہیں جو انسان اس دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ آیا وہ اس بعنوان فطرت سمجھ رہے ہیں؟ بعنوان روح، بعنوان نفس سمجھ رہے ہیں جو ہمیشہ تک باقی رہنے والی ہے؟ اگر اس عنوان سے سمجھ رہے ہیں تو ہم کو روحیں بھی، ہم کے حوریں بھی سمجھ میں آئیں گی، ہم کو جنت کے مقامات بھی سمجھ میں آئیں گے، ہم کے وہ نہریں بھی چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ہم کے وہ مقامات جو انسانوں کے لیے کہا گیا، مردوں کے لیے کہا گیا، وہ مقامات عورتوں کے لیے بھی سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن فنڈامنٹل سوچنے کا ہے کہ اگر ہم اپنے عنوان سے، اپنے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ عورت کا مقام کچھ نہیں، تو ہمارے طریقے سے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں سمجھ میں صرف اور صرف آئے گی جو اللہ کہہ رہا ہے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جیسے مرد رہے گا ویسے عورتیں بھی رہے گی۔ یعنی عورتیں جس طریقے سے مردوں کے لیے ہو رہے ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، مردوں کے لیے جو مقام، عورتوں کے لیے وہ مقام۔ لیکن انسان سوچے اپنے نظریے سے نہیں، میرے نظریے سے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے عورتوں کو اور مردوں کو مقام ایک ہی رکھا ہے، نہ کہ دو رکھا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو میراث، اس کی الگ بحث ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو اس میں اور بہت سارے سوال ہیں، بہت ہی سارے مسئلے ہیں، بہت پیچیدے۔ اگر گہرائیوں میں جائیں گے تو بہت سارے مسئلے اکھڑ کر آئیں گے۔ جو ہماری سوچ ہے اس کے بالا ہے، جو ہم اپنے فنڈامنٹل سے، اپنے طریقے سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، بظاہر وہ ہمارے طریقے سے اسلام، اگر دین کے نظریے سے دیکھا جائے ہمارا فنڈامنٹل اور ہے، لیکن دین کا فنڈامنٹل اور ہے۔ ہمیں کس نظریے سے سمجھنا ہے؟ دین کے نظریے سے سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل لگانے کی کوشش کریں گے تو ہماری عقلیں اس بلندی تک نہیں پہنچی کہ جو ہم کو سمجھا سکے۔ ہمیں افواہوں میں نہیں پڑھنا، جو افواہیں ہیں اس افواہوں میں پڑھ کر کے ہم کو دین کو سمجھنا ہے۔ ہم کو ہر امر کو بعنوان دین سمجھ کر کے عمل کرنا ہے، بعنوان خود سمجھ کر کے عمل نہیں کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت ساری سوالات، کیا اب لے لیجئے قسمت، یہ بھی ایک مبہمات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ مبہمات۔
शुबहात कि अल्लाह ने इंसान की किस्मत लिख दी है, जो किस्मत में रहेगा उसको ही मिलेगा और जो किस्मत में नहीं रहेगा उसको कुछ मिलेगा नहीं। अब जिसकी किस्मत में दौलत है उसकी किस्मत में दौलत रहेगी, अब जिसकी किस्मत में इल्म है उसके पास इल्म आ जाएगा, अब जिसके किस्मत में मकान है, जिसके किस्मत में शोहरत है उसके किस्मत में शोहरत आ जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसका भी फंडामेंटल अब दीन की रूह से समझा जाए क्या है, क्या है लैलतुल क़द्र। क्या है लैलतुल क़द्र? का ये किस्मत की रात है। लैलतुल क़द्र इस्तेमाल हुआ कुरान में, ये किस्मत की रात है। क्यों इस्तेमाल किया? कहा कि ये रात 1000 रातों से अफजल है। इस रात को इबादत खुदाबंदी में आपको गुजारना है। क्यों? इसलिए कि जितना आपका राबता खुदाबंदी से होगा उतना ज्यादा चांस है कि आपकी किस्मत संवर जाए। अब यहां पे थोड़ी सी वजाहत कि किस्मत का फंडामेंटल क्या है। क्या खुदावंदे आलम लौह महफूज पे इंसान की किस्मत लिख दी है? क्या आया जो ऐसा लौह महफूज में लिखा है आया वो इंसान वैसा ही करेगा? अगर अज़ीज़ान गिरामी ऐसा होता, वसा औकात जिसने समझा है कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, अज़ीज़ान आप देख लीजिए वो कहां तक पहुंचे। कहा कि भाई जो होगा वो होगा, जो नहीं होना रहेगा वो नहीं ही होगा। तो इसलिए उनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी तहर्रुक, थोड़ा सा भी तब्दीली इसलिए नहीं आती क्योंकि उसका माइंड, उनका दिमाग, उनकी सोच महदूद है। वो यही सोचते हैं कि जो परवरदिगार हमारे साथ करेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो माजरा क्या है? अल्लाह ने आया इंसान की किस्मत लिख दी है। क्या आया? इंसान जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, उसके अलावा इंसान अपने अख्तियार से कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? अल्लाह कह रहा नहीं, इंसान के हाथ में मैंने अख्तियारात दिए हैं, तभी तो मैंने इस दुनिया में पैदा किया। अगर अख्तियारात नहीं देता तो मैं इस दुनिया में पैदा क्यों करता? सबसे बड़ा सवाल है अज़ीज़ान गिरामी। फिर इसको बतने मादर में ये जो सफर रहमे मादर मकीन मुग़ज़ा बनाया, हल्का बनाया, ये सारी प्रोटोकॉल अल्लाह ने इस दुनिया में, फिर ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये पेड़ दरख्त, ये सारे जवादात नबातात की मखलूकात हमारे लिए पैदा क्यों? कहा इसलिए कि अगर मुझे इंसान की जैसा मैं चाहता अगर वैसा करवाता, इस बुनियाद पे मैं इस दुनिया में पैदा करता, तो हरगिज मैं इस दुनिया में पैदा नहीं करता। मैंने हमवार बना दिए, मैंने इंसान को अक्ल दे दिए, मैंने इंसान को ज़हानत दे दी, मैंने इंसान को शऊर दे दिया। ये है मेरी किस्मत। अब इंसान के हाथ में है कि मेरे शऊर का इस्तेमाल कैसा करता है। अब इंसान के हाथ में है मेरे अक्ल को इंसान कैसा इस्तेमाल करता है। अब इंसान के हाथ में है कि मेरे दिए हुए ज़हन को कैसा इस्तेमाल करता है। अब इंसान के हाथ में है कि ये जो दो हाथ है उस दो हाथों का इस्तेमाल इंसान कैसा करता है। अब इंसान के हाथ में है कि ये जो दो कान है इस दो कान का इस्तेमाल कैसा करता है। ये जो दो पैर है इंसान दो पैरों का इस्तेमाल कैसा करता है। इसी का नाम किस्मत है। यानी हाथ से अच्छा करोगे आपकी किस्मत अच्छी होगी, हाथ से बुरा करोगे आपकी किस्मत बुरी होगी। कान से बुरा सुनोगे तो आपकी किस्मत बुरी होगी, कान से अच्छा सुनोगे तो आपके अमल अच्छे होंगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी। आंख से अच्छा देखोगे
तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। आज से बुरा देखोगे आपकी किस्मत बुरी होगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने हमारे अंदर इतने डिजायर पैदा कर दिए, सोचने सलाहियत के तरीके दे दिए, हमारे अंदर ताकत दे दिए कि आगे इसका नाम किस्मत है। अब किस्मत को संवारना और बिगाड़ना तुम्हारा काम है। अगर इस वजूद से तुम अच्छा काम करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और तुम्हारी किस्मत अच्छी बन जाएगी। अगर इस वजूद से तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारी किस्मत बुरी हो जाएगी और तुम नाकाम हो जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ाने गिरामी, अब इंसान को अपने ज़हन के नजरिए से नहीं देखना है बल्कि दीन के नजरिए से देखना है। क्या है फंडामेंटल, क्या है इंसानी तख्लीक का मकसद, इंसान की सोच का हदफ, इंसान के अक्ल का हदफ, इंसान के हाथ का हदफ, कान नाक पैर का हदफ क्या है? ये ताकत है, ये एनर्जी है। अज़ीज़ाने गिरामी, बस एक बात, उसके बाद ज़हमत तमाम। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। कैसे पैदा किया? कमजोर पैदा किया। तफसीलात में नहीं जाऊंगा, बहुत सारा बहस निकल जाएगी। पैदा किया कैसे? कमजोर पैदा किया। जब बच्चा पैदा होता है अपने हाथ के जरिए से खा नहीं सकता है जब तक उसको खिलाया न जाए, अपने से वो कपड़ा पहन नहीं सकता जब तक पहनाया न जाए, अपने से गंदगी साफ नहीं कर सकता जब तक उसकी गंदगी साफ न की जाए। यानी इंसान इतना लागर पैदा होता है कि वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। फिर अब जैसे ही वो बड़ा होता है वैसे वैसे ही वो तवाना और तवंगर होता चला जाता है। उसके अंदर फुर्ती आती है। 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, वो धीरे धीरे मंजिले तवाना तक आता है, अपने से काम करना शुरू कर देता है। फिर जब 15 साल का आता है अल्लाह ताला उसको बिल्कुल तवाना कर देता है। उसके ऊपर दीन के जितने उमूर है वो वाजिब हो जाते हैं। कहा कि अब तू ताकतवर हो गया है, अब तुम्हारे ऊपर नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, ये जितने सारी वाजिबात हैं अब तुम्हारी गर्दन पे वाजिब है। अब तू तर्क करेगा तो तुझको सजा मिलेगी, अब तू अंजाम देगा तो तुमको सवाब मिलेंगे और अजर मिलेंगे। फिर ये जो अल्लाह ने ताकत की हुई है इसका भी फलसफा क्या है, रीजन क्या है? फिर जाहिर सी बात है जो छोटी सी चीज जो होती है, कमजोर चीज जब बुलंदी तक पहुंचती है उसको बुलंदी तक ही रहना चाहिए। आखिर वो 25 साल के बाद तक वो बुलंदी नीचे क्यों आती चली जा रही है? जब इंसान 25 साल तक का हो जाता है उसके गालों में झुर्रियां पड़ने शुरू हो जाती हैं, बालों में सफेदी आ जाती है, आज़ा कमजोर होने लगते। आखिर माजरा क्या है? फिर सवाल यहां पे भी पैदा होता है, अल्लाह ने इतने महदूद क्यों रखा? जवानी सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 साल तक क्यों रखा? 15 साल से 30 साल तक अगर हम देखें अपने नजरिए से तो हम बिल्कुल तवाना और तंदुरुस्त रहते हैं। हम जंग करने के भी ताकत रखते हैं, हर चीज बनाने के लिए भी ताकत रखते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए भी ताकत रखते हैं। बहुत सारे अमूर जो बूढ़े नहीं अंजाम दे देते वो हम ताकत रखते हैं कि हम वो काम कर लें। सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह ने ताकत दिया क्यों? फिर ये 30 साल के बाद फिर लिया क्यों? अब रवायतों में यह आया है कि इंसान को अल्लाह ने 15 साल से इतनी ताकत दी। हर ताकत का एक वैल्यू होता है। अब फौज में ले लीजिए, फौज जो होता है जैसे 35 से
40 साल तक का होता है उसको रिटायर किया जाता है। क्यों? उसके अंदर वो इस्तिताअत नहीं रह जाती। क्यों? इसलिए वो लड़ नहीं सकता, इसलिए वो अब काम का नहीं है। फिर अल्लाह ने जवानी में ताकत किस लिए दी? अल्लाह ने जवानी में ताकत इसलिए दी ताकि इंसान अपने अंदर इंसान साजी कर सके। यानी थोड़ी सी और वजाहत कर सको कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ताकत की जरूरत होती है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्रेन की जरूरत होती है, यानी देखा जाए बहुत सारे जवानों की जरूरत होती है। तो इसीलिए अल्लाह ने जवानी में ताकत दी। क्यों दी? इसलिए दी कि जब इंसान को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो कहा, इंसान मैं तुमको पैदा इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम मकामे इलाही तक पहुंच जाओ, यानी आला इल्लीन तक पहुंच जाओ, यानी तुम निस्ती से तुम पस्ती से बुलंदी हासिल कर लो, यानी वो मकाम जो हमने तुमको रखा है उस मकाम पर पहुंच जाओ। फिर कहा ये जवानी इसलिए दिया, ये ताकत इसलिए दिया, इसलिए कि तुम अपने अंदर इंसान साजी कर सको, अपने वजूद को इतनी मजबूती दे सको, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि इंसान अपने इलाही को राबता इतना मजबूत कर ले कि उसका राबता न टूटे और वो राबता मकामे इलाही तक ले जाए। तो इसलिए अल्लाह ने जवानी में इतनी ताकत दी कि वो अपने आप को जिक्र इलाही के जरिए से, नमाज के जरिए से, रोजे के जरिए से इतना मजबूत कर ले कि शैतान भी चाह करके उसके राबते को और अल्लाह के राबते को न काट सके। इसलिए कि इंसान का फलसफा वहीं पे खत्म हो जाएगा जब शैतान इंसान के राबते को, अल्लाह के राबते को काट दे। अब जब राबता कट जाएगा तो इंसान निश्चित पे आ जाएगा, और जब राबता टूटा रहेगा तो इंसान अल्लाह तक पहुंच जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अज़ीज़ाने गिरामी, बस समझने का फंडामेंटल ये है कि हमको बउनवाने दीन समझना है, न कि बउनवाने खुद जो हम अपने तौर से समझते हैं। क्योंकि अल्लाह ने, अब अकायद के मसले में जाएंगे, अल्लाह ने हमको अक्ल दिया है, ये अक्ल महदूद है, इतना नहीं सोच सकती, इतना नहीं समझ सकते जो अल्लाह समझ सकता है। जरूरत के लिए अक्ल दी, जरूरत तक, जहानत जरूरत तक दे दिए। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ये अय्याम आज़ा चल रहे हैं अपने इख्तिताम तक। आहो बुका गिरिया वजारी हम रोज हो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मातमदारी, आज़ादारी, शब्बेदारियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन आज़ादारा ने मज़लूम करबला शाम का मदीना, शाम जब आता है काफिला सैयदुस साजिदीन का, रवायत ने लिखा है, अब जैसे ही काफिला दरबारे बाजारे यजीद से, बाजारे शाम से दरबारे यजीद तक पहुंचता है, इतना इज़्दिहाम हो जाता है कि कई अज़ानें गुजर जाती हैं, लेकिन वो रास्ता हमवार नहीं हो पाता है। 40 कदम की दूरी बाजार शाम के हुदूद से दरबार यजीद के हुदूद तक 40 कदम का सफ़र है, लेकिन कई अज़ानें गुजर जाती हैं, लेकिन काफ़िले का सफ़र पूरा नहीं होता। हुक्म आता है कि ऊँटों से काफ़िला उतार लिया जाए। हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये कैसा काफ़िला था, ये कैसा बाजार था, ये कैसा दरबार था कि जो ज़ुर्रियत रसूल को
بے مقنع چادر دربار یزید میں لے آیا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اعلان ہوتا ہے باغی آ رہے ہیں۔ کون باغی؟ جو نبی کی اولاد ہے وہ باغی آ رہے ہیں۔ یزید فتح کر لیا ہے ان باغیوں پہ۔ جب یہ اعلان سید سجاد کے کانوں تک ٹکراتی ہے تو آہو بکا کرنے لگتے ہیں، نانا ہم آل رسول ہیں، ذریت رسول ہیں، ہم کو اس طریقے سے باغی کہا جا رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا یا سجاد آپ کو کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو بہت تکلیف دے رہی تھی؟ کہا الشام الشام الشام، بلند آواز سے کہا مجھے شام میں اتنی رسوائی محسوس ہوئی کہ میں اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ کون سی رسوائی تھی؟ کہا جب بے مقنع چادر جب دربار یزید میں لے جایا جا رہا تھا، مجھے جب نظر زینب پر پڑتی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے کہ سجاد پہ ہوتے ہوئے ارے میرے گھر کی بہن ہے، میرے گھر کی پھوپھی اماں بے مقنع چادر ہے، مجھے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ارے جب وہ شرابیوں کا ہجوم تھا، ارے جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو جب اوپر سے خواتین پانی برساتی تھی، کہتی یہ باغیوں کا مجمع ہے، یہ باغیوں کا قافلہ ہے، ان پہ پتھروں مارو۔ ارے ان کو جب کوئی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ڈیلوں سے وار کیا جا رہا تھا، میں وہ رسوائی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے مجھے شام بہت تکلیف دے رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب دربار یزید میں قافلہ جا رہا تھا، ارے زینب کی نظر ایک خواتین پہ پڑتی ہے، کہتی کلثوم ارے کیا پہچانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں دیکھ سکتے، ارے جب سے میرا عباس مجھ سے جدا ہوا ہے میری دور کی بینایا نہیں دیکھ پا رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، زینب نے کہا میں بتاتی ہے کون ہے؟ ارے یہ وہی خاتون ہے نا جن کو ہم نے پردہ سکھایا۔ کہا اچھا وہی ہند ہے؟ کہا ہاں وہی ہند ہے، اور اپنے سروں کو نیچے کر لیتی ہے اس لیے کہ ہم جب ہند کو دیکھیں گے، ہند ہم کو دیکھیں گی، شرمندگی محسوس ہوگی، ہم کو پہچان لے گی۔ ارے یہ آل رسول یہ در بدر کیسے، یہ ذریت نبی در بدر کیسے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ زینب نے اپنے سر کو نیچے رکھا، جب قریب بلایا گیا ہند کی نظر پڑتی ہے، کہ من ای بلادک، اے خواتین تم کس شہر سے ہو؟ کہا ہم نحن بلادک من بلاد مدینہ، ہم شہر مدینہ سے ہے۔ اچھا تم شہر مدینہ سے ہو، کیا تم یہ بھی جانتی ہو اگر میں کسی کا نام لوں کسی مدینے کا تو کیا تم پہچان جو گی؟ ہاں بتاؤ کیا نام ہے؟ کہا تم حسین کو پہچانتی ہو؟ ارے زینب سر پیٹ کے کہتے ہیں ارے کوئی اور دوسرا نام بتاؤ۔ ارے کیا حسین کے بیٹے سجاد کو جانتی ہو؟ ہاں ارے کوئی اور دوسرا نام بتاؤ۔ ارے کیا علی اکبر شبیہ رسول کو جانتے ہو؟ کہا کوئی اور نام بتاؤ۔ ارے کیا عباس میرے مولا کے بھائی کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتے ہوں۔ ارے میں تمہیں کیسے بتاؤں وہ کون ہے؟ ارے ان باتوں کو چھوڑو، ارے ان کی بہنوں کا بھی تو نام لے لو، ان کا بھی تو حال پوچھ لو وہ کس حالت میں ہے۔ ارے خبردار اگر علی کی بیٹیوں کا نام دربار یزید میں لیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔
کیوں اے بیٹی تجھے نظر نہیں آیا جب علی اپنی بیوی زہرا کو رات کی تاریخ میں دفن کیا تھا ان کا گھرانہ اس دربار میں نام لینا گوارا نہیں سمجھتی آزادارو اے بی بی ارے یہ شرابیوں کا دربار ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا اے بی بی تجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا ارے بی بی زینب نے اپنے سر کو بلند کیا کہا اے بی بی اے ہند دیکھ دیکھ میرا چہرہ دیکھ کیا تجھ مجھے پہچانتی ہے کیا مجھے پہچانتی ہے کہا میں تجھے پہچانتی ہوں ارے تو علی کی بیٹی ہے ارے تجھے کیوں نہ پہچانوں گی ارے تو نے تو مجھے پردہ سکھایا تھا ارے آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں اے بی بی ہند آپ کے شوہر یزید نے ہم آل نبی کا یہ حال کر دیا کہ ہم دربار یزید میں بے مکنو چادر گھوم رہے بے یار و مددگار پڑے کہا ارے عباس کے ہوتے ہوئے ارے تیری چادر کہاں اے بی بہن تجھے کیا پتا ہے عباس کہاں ہے میں بتاؤں عباس کہاں ہے ارے ذرا دیکھو حسین تیرے شوہر کے بغل میں ایک تشت رکھا ہے اس تشت کے اندر حسین کا سر ہے ارے اس کے بغل میں عباس کا سر ہے ارے اس کے بغل میں علی اکبر کا سر ہے ارے اس کے بغل میں انو محمد کا سر ہے ارے گھبرا کے کہتے ہیں اچھا یہ حال میرے شوہر نے کیا اپنے ردا کو نکالا رودا یزید کے پاس آتے کہا یزید تو نے آل رسول کا حال کر دیا کہ آج بازاروں میں بے مکنو چادر آج تو نے ذریت رسول کا یہ حال کر دیا اتنا مجبور کر دیا کہا اے بی بی تم میری رضا کو اوڑھ لے نہ محرم کا مجمع ہے اچھا تو مجھے پردہ سکھائے گا ارے جس نے مجھے پردہ سکھایا آج وہ بے پردہ ہے تجھے اتنا پردہ کا خیال ہے تو مجھے جسے سکھایا مجھے پردہ لوٹا دے آزاداران مظلوم کربلا بس ایک منزل سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں اذان کہتا یزید اذان دیا جائے بہت وقت کم ہو گیا اذان دیا جائے اذان دیا جانے لگا اے یزید کیا یہ اذانیں سن رہے ہو ذرا غور سے دیکھو ان اذان میں رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ ارے یہ آواز کس کی ہے اس میں نام کس کا ہے کیا تو بتا سکتا ہے اگر تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا ہے اگر میرے جد کا نام ہے تو مجھے دربار میں اس حالت میں کیوں رکھا آزادارو یزید نے حکم دیا کہ سجاد کا سر کاٹا جائے حکم آیا سجاد کو مار دیا جائے ادھر زینب سجاد کے گردن پہ گردن رکھا کہا اگر سجاد کو مارنا ہے تو مجھے پہلے مار دو کیونکہ میں نے بھیا سے وصیت کی تھی ارے جب تک میں زندہ رہوں گے میں سجاد کا خیال رکھوں گے کیونکہ سجاد صاحب منصب امامت ہے میں امام کا تسلسل باقی رکھوں گے ارے اسی اسنا میں یزید نے حکم دیا ارے اس خاتون کو مار دیا جائے ارے ادھر سے فضا آ جاتی ہے کہا اچھا اگر تم کو زینب کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو کیونکہ میں نے قسم کھا رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گے کہ بی بی زینب کو ذرا برابر بھی آنچ نہ آنے دوں گی آزادارو یزید نے حکم دیا فضا کو مار دیا جائے اس خاتون کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے اب جیسے ہی تلوار نیام سے نکلے فضا کے گردن میں چلنے لگے فضا نے آواز دیا اے غلام حبشی کیا تجھے مردانے ختم ہو گئی ہے
تیرے قبیلے کی عورت کے گردن پہ خنجر چل رہا ہے، تو تک رہا ہے، تیرے اندر شرمندگی نہیں، تیرے اندر مردانگی نہیں۔ اور یزید کے دربار میں بغاوت ہو گئی، 500 تلواریں نیام سے کھینچ گئی۔ یزید، اگر میرے قبیلے سے کوئی خاتون مر جائے گی تو ہم تیرے دربار کو نیست و نابود کر دیں گے۔ آزادارو، یزید نے کہا چھوڑ دیا جا۔ ادھر زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا اماں کی کنیز فضہ کا اتنے ماننے والے کہ ان کی محبت میں تلوار نکل آئے۔ ارے زینب تیرے نواسی کا کیا، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ بے مکنو چادر یزید کے دربار میں شرمندہ کھڑی تک رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی اصغر مرحوم، ابن غلام مرتضی مرحوم، زاہدہ بانو کو روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔